بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مال کی چربی جب کسی کو چڑھتی ہے تو سب سے پہلے وہ دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، اور وہی فرعون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے۔ مال آنے کے بعد بہت بڑا امتحان ہے، حقیر مت سمجھو علماء کو یا دین کی بات کرنے والوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے انقلاب پیدا کیے ہیں، انسان بنائے، لوگوں کے مزاج کو سنوارا ہے۔ بگڑتے ہوئے حالات میں کون لوگ تھے؟ عشق رسول کی باتیں کرنے والے، قرآن کے پیغامات کو پھیلانے والے، یہ وہ مختصر سی جماعت تھی۔ اس ہندوستان کی آزادی میں آپ کو پتا ہے 1857 کے غدر میں 30,000 علماء اکرام کو دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ پھانسی پر لٹکنے والے، انڈمان نکوبار کالا پانی کی سزا کاٹنے والے، یہ علماء ذوی احترام تھے، اور وہ حق بولنے والے تھے۔ جانتے ہو انگریزوں کا دبدبا تھا، اور ایسا دبدبا تھا کہ کوئی کچھ بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، ان کا غلبہ تھا، غلغلہ تھا۔ ایسے ماحول میں دلی کی جامع مسجد سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ صادر کیا تھا، جبکہ انہیں پتا تھا انجام کیا ہوگا، اور اسی انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کرنے کی بنیاد پر ایک تحریک چھڑی پورے ہندوستان میں۔ یہ 1857 کی بات کر رہا ہوں، 1947 کی نہیں۔ 90 سال کی محنت کے بعد اس ملک کو آزادی ملی۔ 1857 میں یہ چھڑی تھی علماء کی ذریعے سے۔ علماء ذوی احترام نے جب انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا اور قوم کے اندر بیداری لائی تھی، اس کی سزا ان کو کیا دی گئی یہ پتا ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی عام عالم کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت بھی جن کا ادب کیا کرتے تھے، وہ فضل حق خیر آبادی کالا پانی کی سزا کاٹتے کاٹتے جیل میں انتقال کر گئے۔ آج بھی ان کا مزار انڈمان نکوبار میں ہے۔ کس چیز کی ان کو سزا دی گئی تھی؟ حق بولنے کی، اور ان کو سزا دے دی گئی تو کیا دوسرا ڈر کر کے خاموش ہو گیا؟ اسی زمانے میں کفایت علی کافی، کفایت علی کافی کو مراد آباد میں 3,000 انگریزوں نے گرفتار کیا تھا۔ 8 دن تک ان کے جسم پر استری چلاتے تھے، گرم استری، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ 8 دن تک اس عالم باعمل نے مصیبتیں برداشت کی۔ 8 دن کے بعد انگریزوں نے پھر سے کہا باز آ جاؤ اپنی باتوں سے، جو قوم کو تم اٹھاتے ہو اس سے باز آ جاؤ، ہم منصب دے دیں گے، اپنی حکومت میں کوئی عہدہ دے دیں گے۔ کفایت علی کافی نے کہا تھا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ تمہارے ٹکڑوں پر میں بیچ دوں۔ اس پاداش میں کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر کھڑا کر کے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ پھانسی پر لٹکانا یہ سننے میں آسان لگ رہا ہوگا، مجمع جمع تھا ایک ایسے عالم دین کو جس کے ہزاروں لوگ سننے والے تھے، انگریزوں نے گرفتار کر کے پھانسی پر سولی پر چڑھانا چاہا۔ روایات پڑھ کر کے دیکھو میرے عزیزوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے، ارے پھانسی پر جانے والے کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ جسم کے اندر تھرتھراہٹ ہو، چہرہ پیلا پڑ گیا انہیں۔ کفایت علی کافی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا نہ ماتھے پہ شکن ہے اور نہ جسم پر کوئی حرکت ہے۔ مسکراتا ہوا وہ پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے قصور کچھ نہیں ہے، میرا قصور کچھ نہیں ہے۔ وہ پھندے کی طرف جا رہا ہے۔ پھانسی تو بہت سارے لوگوں کو دی جاتی ہے، آج بھی دی جاتی ہے دنیا میں، ان سے بھی آخری خواہشیں پوچھی جاتی ہیں، اور پھانسی پر چڑھنے والا آخری خواہش کچھ بھی بتاتا ہے کہ مجھے کچھ بریانی کھانا ہے، چائے پینا ہے، بیوی بچوں سے ملنا ہے، آخری بار ماں کو دیکھنا ہے، اولاد کو نصیحت کرنا ہے، آخری خواہشیں ہوتی ہیں۔ اس عالم برحق کفایت علی کافی سے انگریزوں نے پوچھا تھا، ہم اپنے اصول کے مطابق پوچھتے ہیں کوئی آخری خواہش؟ اس مرد قلندر نے کہا تھا ایک ہی خواہش ہے کہ لٹکنے سے پہلے ایک بار نعت مصطفیٰ پڑھ دوں۔ پھر کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔